خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کے طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ کو معلومات فراہم کرنے کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جن کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم کچھ بتانا چاہیں گے مائکرو بایولوجی، جو ہم بیکٹیریولوجی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، یا مختلف بیکٹیریاز کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیکٹیریا کس طرح بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ بیماری جب پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی مرض جب آ جاتا ہے اور اس کے سائن سمٹم پیدا ہونے لگتی ہیں، جب بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مختلف طریقے سے بیماریاں پیدا کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پیتھوجینیسس کہا جاتا ہے۔ جسم میں بیکٹیریا کے داخل ہونے سے اور مرض کے پیدا ہونے کا پیریڈ جو ہے وہ انکیوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ انکیوبیشن پیریڈ مختلف جراثیم میں مختلف ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ پیریڈ جو ہے چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، مثلا 6 گھنٹے میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یا 8 گھنٹے میں، یا 10 گھنٹے میں، یا 12 گھنٹے میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کے بعد۔ مثال کے طور پر فوڈ پوائزننگ ہے۔ فوڈ پوائزننگ کے جراثیم اور اس کا زہر جیسے ہی جسم میں داخل ہوتا ہے، فوراً ہی سائن سمٹم پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے، مختلف ذرائع سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کسی دعوت میں گئے اور شادی میں گئے، وہاں پر انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہی ان کو وومیٹنگ شروع ہو گئی، اور کچھ لوگوں کو ڈائریا شروع ہو گیا، اور کچھ لوگ جو نا بے ہوش ہو گئے۔ تو اس طرح کے واقعات فوڈ پوائزننگ کہلاتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کھانا ہے اس میں جراثیم اتنے پل بڑھ چکے ہوتے ہیں، یا اس میں ایسی چیزیں استعمال کی گئی ہیں جو کہ بہت پرانی ہوتی ہیں یا بہت عرصے سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جراثیموں کی تعداد کا یہ حال ہے کہ ایک جراثیم اگر اس کو فیوریبل کنڈیشن مل جائے، اس کو غذائیت مل جائے، اس کو ٹیمپریچر مل جائے، تو 10 گھنٹے میں ایک جراثیم اپنے بائنری فیشن سے، یعنی کہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 کے میں بڑھنے سے وہ ایک جراثیم 10 گھنٹے میں 10 کروڑ کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب جراثیم بڑھتا ہے تو اس کے اندر بے شمار اس کی ایک تعداد جو ہے، اس کی پاپولیشن کی ایک تعداد جو ہے وہ مرنے لگتی ہے، اور کچھ جراثیم جو ہے وہ ٹاکسن پیدا کرتے ہیں، زہر پیدا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ہی زہر پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس زہر کی کافی تعداد جو ہے نا کھانے کے اندر اگر جمع ہو چکی ہو تو کھانے کھاتے ہی فوراً سائن سمٹم ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ کو مثال دی کہ جو سائن سمٹم فوری طور پر ڈیولپ ہوتے ہیں۔ کچھ جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، جسم پر اثر انداز ہو کر وہ اینڈوٹاکسن پیدا کر اور جسم کو لاغر کر دیتے ہیں، اور جسم کو مختلف سائن سمٹم ڈیولپ ہوتے ہیں، جیسے بخار کی شدت ہے، اور سر درد ہے، متلی ہے، الٹی ہے، ڈائریا ہے، مختلف سائن سمٹم پیدا ہوتی ہیں، تو وہ بیماری کہلاتی ہے۔ یہ یعنی کہ یہ جراثیم کے داخل ہونا اور جراثیم بیماری کا پیدا ہونے کا جو پیریڈ ہے اس کو انکیوبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ کچھ پیریڈ جو ہے بہت لمبے ہوتے ہیں، مہینوں کے ہوتے ہیں، کچھ سالوں کے ہوتے ہیں۔ تو کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو جسم میں داخل ہونے کے بعد بالکل لیٹنٹ طریقے پہ رہتے ہیں، اور معلوم ہوا 4-5 سال بعد، 10 سال کے بعد جو ہے بیماری پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح بیماری کیا علامتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ علامتوں کے بعد جو ہے مریض جو ہے کسی بھی فیملی فزیشین کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ ایگزامینیشن کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات جو ہے ایگزامینیشن کر کے کوئی کنکلوژن پیدا کرتے ہیں کہ مریض جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد وہ لیبارٹری کے ٹیسٹ لکھتے ہیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ بیماری وہی ہے جو ان کے ذہن میں ہے، یا کچھ ٹیسٹ ایسے لکھے جاتے ہیں جو دوسری بیماریوں کے بارے میں ان کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ بیماریاں تو نہیں ہیں، کیونکہ سمٹمز بہت ساری بیماریوں کے ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں لیبارٹری کا استعمال اتنا بڑھ چکا ہے کہ غیر ضروری ٹیسٹ کرانے کا رجحان لیبارٹریوں پہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور لیبارٹریز بھی اپنی پبلسٹی کے لیے
بار بار یعنی کہ فیملی فزیشنز کے پاس جا کر اور لیبارٹری کے جو ہے ریکویسٹ فارم دے کر لوگوں کو مائل کرتی ہیں کہ وہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ مریضوں کو بھیجیں. لیکن جو اچھے فزیشین ہیں وہ اسکریننگ کرنے کے لیے بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان نیسیسری انویسٹیگیشن جو ہیں وہ نہیں کراتے. مگر یہ جیسے نارتھ امریکہ وغیرہ میں یا یورپین کنٹریز میں، کیونکہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ سپورٹڈ ہوتا ہے یا گورنمنٹ سے سپورٹ حاصل کرتا ہے یا پھر انشورنس بیسڈ ہوتا ہے، تو وہ تقریباً نارمل کنڈیشن میں بھی پوری انویسٹیگیشن، پوری باڈی اسکریننگ کر لی جاتی ہے ہر 6 مہینے بعد. اس طرح اگر کوئی بیمار جو ہے فیملی فزیشین کے پاس جا کر اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں اس کو لکھ دیا جائے تو وہ خاص طور پر لیبارٹری میں جا کر اور وہ جو ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں. جو ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے دیے جاتے ہیں اس میں بے شمار ٹیسٹ جو ہیں وہ بیکٹیریل ڈیزیزز کے بارے میں ہو سکتے ہیں. بیکٹیریل ڈیزیزز کی ڈائگنوسس کے لیے لیبارٹری میں سیمپل کلیکشن کیے جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیمپل جو ٹیسٹ ہے وہ کون سا ٹیسٹ بتایا گیا ہے اور اس کے حوالے سے سیمپل کلیکٹ کیا جاتا ہے. سیمپل کلیکشن کے لیے بھی بہت اہمیت کے جو مسائل ہیں، کچھ اہمیت کے مسائل ہوتے ہیں کہ سیمپل جو ہے جو لیبارٹری کے لیے سیمپل کلیکٹ کیا جا رہا ہے وہ صحیح وقت کے اوپر صحیح ٹائم پر کلیکٹ کیا جائے. مثال کے طور پر ایک پیشنٹ ہے جس کو ٹی بی کا مرض ہے. اب ٹی بی کے مرض کے ہونے کے ساتھ جو ہے اس کے بلغم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر ٹی بی کے جراثیم دیکھے جا سکتے ہیں. بعض دفعہ ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے سے ٹی بی کے جراثیم ظاہر نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے کئی دفعہ سیمپل لیے جاتے ہیں، یعنی کہ 3 دن تک 3 دفعہ سیمپل لیے جاتے ہیں اور اس کا بلغم ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ٹی بی کی ڈائگنوسس ہو سکے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 سیمپل میں ڈائگنوسس نہیں ہوتی اور 1 سیمپل میں ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، تو اس کے ذریعے معلومات ہو سکتی ہے کہ مریض جو ہے وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے.